حکومت بہت زیادہ پریشان ہے اور ملک بھر میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک بن چکا ہے جس کے تمام موٹر ویز جو ہیں، تمام موٹر ویز سب کے سب بند کر دیے گئے ہیں، اور وجہ بتائی گئی ہے کہ مینٹیننس کے سلسلے میں، یعنی مرمت ہو رہی ہے، اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، اس لیے ملک بھر کے تمام موٹر ویز بند کر دیے گئے ہیں، خواہ وہ لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، پنڈی بھٹیاں ہے، سکھر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ ہے، تمام کے تمام موٹر ویز بند ہیں جی، اور مرمت ہو رہی ہے، اس سے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں، اور پھر موٹر ویز کو ملانے والے جو انٹرچینج ہیں وہاں پہ بھی کنٹینر کھڑی کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ بھی مرمت ہو رہی ہے، بلکہ یہ اصل میں حکومت کی مرمت ہو رہی ہے، حکومت اپنے آپ کو ہی لتر شتر مار رہی ہے اور اپنے آپ کو ہی مرمت کر رہی ہے اپنی ہی، یہ ہے صورتحال موٹر ویز کی۔ پھر آ جائیں جی ٹی روڈ پہ، جی ٹی روڈ بھی تمام کے تمام جی ٹی روڈ جو پل ہیں، جہاں جہاں سے دریا سے اوپر سے جو پل ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں، یا پھر ان کو انٹرنل ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے، ادروائز وہ بند ہیں، باہر سے نہیں آ سکتا، پنجاب سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ اسلام آباد راول پنڈی نہ پہنچنے پائے، سندھ والی نہ پہنچنے پائے، بلوچستان والی نہ پہنچنے پائے، ہاں البتہ کوئی اور روٹ استعمال کر رہے ہیں تو وہ پہنچ رہے ہیں، جیسے بلوچستان سے صلاح خان کاکڑ کا جو قافلہ ہے وہ پہنچ گیا ڈیرہ اسماعیل خان، اور وہ موٹر وے اور جی ٹی روڈ سے بچتا بچاتا وہاں پہ پہنچ گیا جی۔ سکھر موٹر وے ابھی تک جزوی طور پر کھلی ہے، لیکن وہاں سے جو سندھ سے جو قافلہ آ رہا تھا حلیم عادل شیخ صاحب کا، اس قافلے پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے اور گاڑیوں کے ٹائر پھاڑے گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کفن پوش جو قافلہ ہے وہ آ رہا ہے سندھ سے، اور وہاں پہ تشدد بھی ہوا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہے سندھ کا معاملہ جی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں اسلام آباد راول پنڈی میں، یہ اتنی آپداپی کیوں ہے، اتنا زیادہ پریشانی کیوں پائی ہے؟ جماعت اسلامی نے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا یہ ان کا جمہوری حق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے کارکنان کا، پاکستان کے عوام کا آئینی قانونی جمہوری حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اس لیے اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جناب، خیبر پختونخوا سے پنجاب کو ملانے والے راستے وہ مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں، بلکہ سیز کر دیے گئے ہیں، اور کنٹینرز کے آگے پھر مٹی کے پہاڑ، پھر آگے خندقیں کھودی گئی ہیں، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اٹک موٹر وے دونوں طرف سے بند کر دی گئی ہے، جہلم پل بند کر دیا گیا ہے، جتنے دریا کے اوپر سے جتنے پل میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بلاک کیے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ ایمرجنسی اس وقت نافذ کی گئی ہے اسلام آباد اور راول پنڈی ڈویژن، اور اس کے بعد پھر جو داخلی راستے ہیں، یہاں تک کہ جو سب ٹریک ہیں وہ بھی وہاں پہ بھی سختی کی جا رہی ہے، یہ تو ہے صورتحال۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے، حکومت کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے، اور اب تک نون لیگ عطا تارڑ صاحب آ چکے ہیں، پریس کانفرنس کر کے جا چکے ہیں، عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر کے جا چکی ہیں، اور اس میں سوائے اس کے اور اختیار ولی آ چکے ہیں جی، وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ان ساری پریس کانفرنس اور ساری گفتگو کا مطمع نظر کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ ہے بشرا بی بی کی گفتگو، اور اس کی بنیاد پہ ان کی کردار کشی، اور یہ وہی کام کیا جا رہا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے تھے، اور ان کے کردار کے بارے میں، ان کے بارے میں جو غلاظتیں انڈیلتے تھے وہ غلاظتیں اس وقت انڈیلی جا رہی ہیں، اور اس حد تک انڈیلی جا رہی ہیں کہ عظمہ بخاری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ٹی وی چینل نے، سرکاری پریس کانفرنس ٹی وی چینل نے کو میوٹ کرنا پڑا، بیپ لگانی پڑی، کیونکہ وہ الفاظ ایسے تھے کہ وہ نشر نہیں کیے جا سکتے تھے۔ یہ تو ہے معاملہ جی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، ذرا اسلام آباد کے احوال لے لیں، اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر کے احوال۔ اس میں 3 سال قید، وہ جو قانون ایک بنایا گیا تھا جی کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے کے احتجاج پر 3 سال قید ہوگا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس پر عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس تھے میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے اس کی سماعت کی ہے، اور بیرسٹر عمار ضیاء الدین نے قانون کو چیلنج کر رکھا ہے کہ یہ قانون درست نہیں ہے، یہ وہی قانون ہے جی جس کے تحت سنجگانی میں جلسہ ہوا تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنان پہ پرچے کر دیے گئے، کیونکہ آپ نے 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ ازادہ لیا تھا جلسے کا، لاہور میں جلسہ کیا تو بھی یہی کام کیا گیا، تو یہ وہ قانون ہے، اور درخواست کے
درخواست گزار کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ایکٹ کا سیکشن 6 اختیارات کی تقسیم کے بنیادی اصول کے بھی خلاف ہے، اور یہ جو لامحدود اختیارات دے دیے گئے ہیں میجسٹریٹ کو، اور تو یہ ان خلاف آئین ہیں اور آئین پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اختیار ولی خان، عظمہ بخاری اور عطا تارڑ، ان تینوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بشرا بی بی کے کردار پہ، ان کی نجی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ غلاظتیں انڈیلی گئی ہیں، وہ بتائی نہیں جا سکتی۔ اور ایک سعودی عرب والے معاملے کو لے کے یہ بہت اس کو ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات یہ کر دیے، تعلقات خراب کر دیے، فلاں کر دیا، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ پوری گفتگو میں سعودی عرب کا نام ہی نہیں تھا۔ یہ بات طے شدہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید ڈر یہ ہے کہ سعودی عرب کوئی بہت زیادہ رول پلے کرے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب خود آپ نے فیور لی ہو اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ وہ فیور آگے پیچھے ہو رہی ہے، تو پھر یہ آپ کو اس طرح کے بیانیے بنانے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور مقدمہ تھا، وہ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی نے دائر کیا ہوا ہے۔ ان میں عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں درج، جو ظاہر ہیں، جو ظاہر نہیں ہوئے، ان کی تفصیلات مانگی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے، بلوچستان سے، سندھ سے اور کے پی کے سے گورنمنٹ سے مانگی تھی، تو آج عدالت کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا، جس پر نوٹسز جاری کیے گئے، اور ان سب کو نوٹس جاری کرنے کے بعد جسٹس ارباب طاہر صاحب نے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ کل سماعت ہوئی تھی، اس کے حکم نامہ آج جاری ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ جی رپورٹ پیش کریں۔ نیب کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، وزارت داخلہ سندھ کو، بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، سب کو جاری کیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ عمران خان کے خلاف کتنے مقدمات، خفیہ مقدمات درج ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی وہ آگے پھر فردر چلنا چاہتے ہیں۔ سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بشرا بی بی کے خلاف کچھ مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے شہید ارشد شریف پہ، میرے پہ، سمیع ابراہیم صاحب پہ اور عمران ریاض پہ جو مقدمات درج کروائے گئے تھے ملک بھر میں، بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات، اور جس طریقے سے اس میں مشکوک لوگ اور جن کا اپنا کرمنل ریکارڈ تھا، مقدمے باز، پیشہ ور مقدمے باز تھے، وہ جس طریقے سے درج کروائے گئے تھے، اسی طرح بشرا بی بی کے خلاف بھی مقدمہ درج کروایا گیا، اور اس کا جو ایک مدعی ہے غلام یاسین، اس کی پوری کرمنل ہسٹری، کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ متعدد مقدمات میں پہلے گرفتار بھی ہو چکا ہے، کئی مقدمے میں گرفتار ہوا، پھر ایک تھانہ درخواست جمال کے مقدمے میں سزا بھی ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے وہ کہیں گواہ ہے تو کہیں مدعی ہے تو کہیں ملزم ہے تو کہیں سزا یافتہ ہے۔ تو یہ ایک وہی ٹرینڈ ہے کہ جس طریقے سے مقدمات درج کروائے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں جی اور راولپنڈی میں ہاسپٹلز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، تمام ہاسپٹلز کو 24 اور 25 نومبر کو، اور چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، کسی قسم کی چھٹیاں نہیں ملیں گی، عملے کو ان کو حاضر رہنے کا کہا ہے، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جی رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے جی کہ اب جو آج پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں اس پہ رد عمل دیا گیا ہے، اور اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہ فرمایا گیا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے ایک بلشٹ ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر ایک ہی ہے کہ کردار کشی کرنا ہے، اور کردار کشی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مختلف ذرائع کی جانب سے انہوں نے کہا کہ مختلف آج رہنما آئے، اور انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کر کے جو کچھ کیا، وہ سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی اوقات دکھائی ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کا ضامن دستور ہے، اور ٹاؤٹوں کی خواہش پر قوم اس سے دستبردار نہیں ہوگی۔ دودھ اور شہد کی جو نہریں ٹاؤٹوں نے پچھلے 2.5 برس میں بہائی ہیں، 24 کروڑ عوام اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور بغیرتی اور سفاکیت کے امتزاج سے وجود میں آنے والی حکومتی کنسورشیم نے پورے ملک کو جنگ زدہ بنا دیا ہے۔ عوام سے آزاد نقل و حرکت، تجارت، روزگار، مواصلات وغیرہ جیسے تمام حقوق چھین کر 24 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح گھروں میں مقید کر دیا گیا ہے۔ مینڈیٹ چور سرکار نوجوانوں، تاجروں، اساتذہ، طلبہ، ٹرانسپورٹ، سرکاری افسران سمیت ہر شعبہ زندگی سے
تعلق رکھنے والے افراد کو کھلی دھمکیاں دینے اور ہراساں کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ زندگی کا پہیہ روک کر مینڈیٹ چور چاہتے ہیں کہ عوام ان کی دائمی غلامی قبول کر لے اور ننگی لاقانونیت پر اپنے چہرے جو ہیں وہ بغلوں میں چھپانے والے منصفوں کی تشریحات کو تقدیس کو درجہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر کہا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم ہے وہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور ہمیں ہمارا آئین حق دیتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا جا رہا اور توہین کی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا احتجاج ملتوی کر دیں۔